السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیحی نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن میں نام کے ساتھ 10 صورتوں میں 16 بار آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ ان کی والدہ کا نام رقبہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے پیارے بیٹے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا، اور دونوں حقیقی بھائی تھے۔ رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے توأم 2 لڑکے علی الترتیب عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 8 سال کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے، اور رفقہ یعقوب سے زیادہ پیار رکھتی تھیں۔ عیسو شکاری تھے، اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام خیمہ ہی میں رہتے تھے۔ ایک روز عیسو تھک کے ماندہ آئے اور یعقوب سے کہنے لگے، میں ماندہ ہوں اور آج شکار پر بھی ہاتھ نہیں آیا، تو اپنے کھانے مصور اور لپسی میں سے مجھے بھی کچھ کھلا۔ یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے، اس لیے باپ کا وارث تو ہوگا۔ اگر تو اس حق سے دستبردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا۔ عیسو نے کہا، مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہی وارث تو ہو جانا۔ تب یعقوب نے عیسو کو کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، جب کہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے، یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور ان سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے۔ فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعائے برکت کا طالب ہو۔ یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا، اور اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کی۔ جب عیسو آئے اور انہوں نے جب سب سابقہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی، اور یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگے۔ تب ربکہ نے یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے یہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گزاری، اور یک کے بعد دیگر لابان کی دونوں لڑکیوں لیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارہ پر جب فدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان سے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ 10 سال ان کے ہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں گے، تو اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا سے ان کا نکاح کرنا چاہا، مگر حضرت یعقوب نے اپنا رجحان طبی چھوٹی لڑکی کی راحیل کی جانب ظاہر کیا۔ لابان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتہ کو منظور کرو اور اپنے قیام کو 10 سال اور طویل کرو، اور میری خدمت میں رہو، تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جا سکے گی۔ کیونکہ اس زمانہ میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے علاوہ لیا کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد بلہا بھی ان کی زوجیت کے رشتہ میں منسلک ہو گئیں، اور ان کا سب سے بھی اولاد ہوئی۔ اور بنیامین کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہاں پیدا ہوئی،
اور جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو یہاں بن یامین پیدا ہوئے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کو 20 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سا مال و متاع اور ریوڑ دے کر رخصت کیا، اور یہ پھر اپنے دادا کے دادا ہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے تھے، اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا اسماعیل کے پاس آپ سے تھے، اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپکلش تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر استوار ہو گیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہیں۔ قرآن عزیز ان تفصیلات کے حق میں کتن خاموش ہے، اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی جلیل القدر نبی، صاحب و صبر، عزیمت اور یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ باپ ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور اسی ضمن میں نام لیے بغیر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کا بھی ذکر آتا ہے۔